بھائی جو بہن کے گھر جا کے بستر جھاڑا کرتے ہیں کان کھول کر کے سنیں، ام ہانی کہتی ہے جب حضور اندر آئے ہیں میرے گھر میں بچھانے کے لیے بستر بھی نہ تھا، چارپائی بھی نہ تھی، آقا آئے ہیں، آپ نے دائیں بائیں دیکھا ایک ٹوٹا ہوا چٹائی کا ٹکڑا پڑا تھا، بوریا پڑا تھا، کہتے حضور اسی پہ آ کے بیٹھ گئے، کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم حضور نے قرض تک نہیں جھاڑی ہے، آج مکے کے فاتح بن کے آئے ہیں، لیکن بہن کے دروازے پر آئے ہیں تو دروازے پہ آنے کے بعد آپ بغیر مرضی کی اجازت کے اندر داخل بھی نہیں ہوتے ہیں، بغیر بستر کو جھاڑے اسی چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ام ہانی کہتی ہے میں حضور کی ساتھ کی دیکھتی تو دیکھتی رہ گئی، اس کے بعد آقا کہتے ہیں گمان تو میرا یہ تھا سرکار مکے میں آئے ہیں، بڑے بڑے سرداروں نے انتظام کیا ہے، لوگ راہوں میں کھڑے تھے، کسی امیر کے یہاں دعوت رہی ہوگی، کہیں آقا نے کھا لیا ہوگا، لیکن کہتی قربان جاؤں میں اس لہجے کے جب آقا نے مجھ سے کہا تھا ام ہانی بھوک لگی ہے کچھ کھانا نہیں کھلا ہوگی، جب آقا نے اتنا کہا ہے کہتی میں فوراً اٹھی ہوں، جا کر کے کچن میں چلی گئی، میں نے کچن میں جا کر کے ایک ایک برتن تلاش کیا، کہا کچھ بھی ایسا نہ تھا جو مصطفیٰ کو بنا کے کھلا دیتی، کئی دن کا تو بچوں کا واقعہ تھا، بنانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن میں شرم کی وجہ سے جب کچن کے اندر رک گئی، آقا کریم تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ام ہانی کچھ بھی تازہ نہ بنانا، جو رکھا ہو وہی لے کے آؤ، کہتی جب سرکار نے اتنا کہا جو رکھا ہے وہی لے کے آؤ، مجھے یاد آیا میرے گھر میں ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا ہے جو کئی دن کا رکھا ہوا ہے، کہتی میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا، تھوڑا سا پیالی میں سرکہ لیا، جا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ میں نے یہ لائی ہوں، آقا کریم کے آگے رکھا، اب سنے جو بہن کی روٹیاں دیکھ کر کے ماتھے پہ لکیریں ڈالا کرتے ہو، ام ہانی کہتی ہے سرکار نے روٹی کو دیکھا، چہرے پہ لکیر نہیں آئی، ماتھے پہ بل نہیں آئی، آنکھوں میں گڑی نہیں آئی ہے، بلکہ روٹی کو دیکھا مسکرا دی، ام ہانی کہتی ہے مصطفیٰ نے مشکل سے ٹکڑا توڑا، توڑنے کے بعد اس کو سرکے میں بھگویا، بھگونے کے بعد منہ میں رکھا، کہتی میں دیکھ رہی تھی چبانے میں آقا کو دقت ہو رہی ہے، لیکن چہرہ نہیں بگاڑا ہے، غصہ نہیں کیا ہے، کہ حضور چباتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، چباتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، ام ہانی کہتی ہے آقا نے پانی کے ذریعے بڑی مشکل سے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا، اور جب کھا چکے تو یہ نہیں کہا تھا یہ کیا کھلایا ہے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جو لذیذ کھانا تو نے 10 سال پہلے ان کے دسترخوان پہ کھلایا تھا، وہی لذیذ کھانا آج تو نے پھر سے کھلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ کردار میرے حضور نے دیا۔ ہاں محرم شریف کا مہینہ نکلا، لوگوں نے 15 دن لنگر کیے، ایک نے مجھے بلایا فاتح کے لیے اور بڑی ہنس کے کہنے لگا حضور 15 دن ہو گئے آپ کی دعاؤں سے بھی آگ نہیں بجھی ہے چولہے کی۔ جیسے اٹھ کے گیا پڑوسی آ گیا، کہا ایک بار اس کی ماں سے بھی تو پوچھ لو، یہ 15 دن سے لنگر کر رہا ہے، اس کی ماں اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ ماں نے پتا کیا بتایا؟ اس نے کہا یہ زمانے کو کھانا کھلا دے میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ایسا کیوں، تمہیں نہیں دیا؟ کہا کھلاتا ہے مجھے۔ کہا تم ناراض کیوں؟ اس نے کہا 5 سال ہو گئے یہ میری بیٹی کو بلا کے نہیں لایا۔ 15 دن نہیں، بہنوں سے منہ موڑ کے 15 سال بھی لنگر کرو گے اللہ منہ پہ مار دے گا۔ حسین کہیں گے مجھے تو زینب پیاری تھی، تجھے اپنی زینب کتنی پیاری تھی؟ مجھے میری زینب پیاری ہے، تجھے اپنی زینب پیاری کیوں نہیں؟ اس لیے خدا کے واسطے لنگر بعد میں کریں، اپنوں کو پہلے راضی کریں۔ اس سے کیا فائدہ؟ تیرے دروازے پہ کتے تو کھا کے چلے جائیں اور اپنوں کو تیرے دروازے کا ایک دانہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ فرمایا گیا بھیک دینے سے بھی پہلے فرمایا گیا پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو، اس کے بعد پڑوسیوں کو دیکھو، پھر دور والے کو دیکھو۔ تو پورے گاؤں کو نوت نوت کے تھک گیا اور اپنے سگے کے دروازے پہ نہ جا سکا۔ سگوں کی قدر کرو۔ اکثر ایسا ہوتا شادی بیاہ کے بعد جوان بدل جاتے، صرف ایک خیال بدل دیتا ہم 2 الگ رہیں گے تو 4 روٹیوں میں کام چل جائے گا۔ پورے گھر کے لیے 18 روٹی بنانی پڑ رہی ہیں، لیکن اندھے تجھے نہیں پتا
جو تیرے گھر میں رزق آ رہا ہے یہ تیرے 2 کے نصیب سے نہیں 18 کے نصیب سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ میں کماتا ہوں اور یہ میرے بھائی لوگ ہیں یہ بالکل نہیں کماتے، حضور میری کمائی اڑا دیتے۔ تو حضور نے فرمایا آج کے بعد کبھی اپنے بھائی کو نہ ٹوکنا، تو یہ نہیں جانتا اللہ تجھے جو یہ دولت دے رہا ہے نا تیرے انہی بھائیوں کے نصیب سے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر تم اکیلے کما رہے ہو تو کبھی یہ سوچ کے کبھی ہاتھ نہ کھینچنا کہ یہ میرا کھا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے محنت کرنا